ویلکم ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، پچھلا پروگرامز آپ نے بہت پسند کیے تھے اور بہت آپ نے انجوائے کیے تھے اور بہت آپ کے کالز آئے تھے اور بہت اچھا لگا اور بہت ہی آپ نے اس سے نالج حاصل کی ہے اور بہت زبردست پروگرامز تھے. تو اسی طرح میں آج آپ کے لیے ایک اور بہترین سے پروگرام آپ کے لیے لایا ہوں، جس میں ہے ہمارا آج کے جو ٹاپک ہے سر درد ہے اور ناک سے جو خون بہتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. چکر آنا، کان اور گردن کا درد جو ہوتے ہیں، کانوں کا درد اور گردن کا درد آج کل بڑھ گئے ہیں، کیونکہ ایک تو پولوشن کی وجہ سے کانوں کے جو ہے نا وہ ہو رہے اور دوسری آوازیں بہت زیادہ ہیں اور پھر لوگ لاؤڈ سپیکرز وغیرہ جو ہے نا لگائی ہوئی ہے، بہت سارے کچھ ہوتے ہیں اس چیزوں میں. گاڑیوں کا وہ جو ہے نا حالات ہے، پردے جو ہے نا کانوں کے تھوڑے سے ہو رہے، ڈسٹرب ہو رہے اور پولوشن زیادہ ہے، ڈسٹ وغیرہ جو ہے نا. گردن کے درد کا آج کل آپ کو پتہ ہے لوگ غلط قسم کے بیٹھتے ہیں، غلط قسم کے سوتے ہیں، سونے کا کوئی طریقہ نہیں آتا ہے ان کو. تو اس طرح سر درد تو آپ کو پتہ ہے اس کا کوئی وجہ ہوتا ہے، سر درد کا وجہ ہے. بغیر وجہ کے سر درد ہوتے نہیں ہیں، وجہ کوئی نہ کوئی باڈی کے یا سائیکولوجیکل یا پھر فزیکل کوئی پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا سر درد ہوتے ہیں. تو وجوہات سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وجوہات کیا ہوتی ہے سر درد کے. سب سے پہلے جو ہے نا جو ہوتی ہے گرمی کی آج کل زیادہ ہے، گرمی کی وجہ سے زیادہ پرابلمس ہو سکتے ہیں. گرمی آج کل بہت زیادہ ہو گئی اور لوگ پھر پانی بھی زیادہ نہیں پیتے جس کی وجہ سے ان کو سر درد آتی ہے. سر درد گرمی کی وجہ سے زیادہ آج کل بڑھ جاتے ہیں اور سر درد کے وجوہات بہت سارے ہیں، جیسے مثال کو ٹیمپریچر ہائی ہونا، بخار کا ہونا، خون کی کمی، نظر کی کمزوری، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا اور اسی طرح جو ہے نا گردوں میں کبھی یا پرابلم یا گھٹنوں کا شدید کا درد ہونے کا یا کمر کے درد ہونے کا جو ہوتا ہے. اس طرح کے جو زیادہ سردی لگنے سے بھی ہوتا ہے، مسلسل کام کرنا بھی ہوتا ہے، ذہنی بے چینی، خوف، بیجا خوف، انجانا خوف اور اس طرح کی ڈر وغیرہ کوئی اس سے بھی ہوتے ہیں. سارا کچھ وجوہات بہت وجوہات ہے. کبھی اگر کسی کو کہیں پہ بھی پرابلم ہے، باڈی کے کسی بھی حصے میں پرابلم ہے تو سر درد آ جاتے ہیں، کبھی سر درد کرنے لگتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے نا اعصاب ورک کر رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے تو سر پہ درد آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ وجوہات ہے سر درد کا. اور سر درد کے اور بہت سی وجوہیں ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو صحیح پراپر آکسیجن نہیں ملتے ہیں اور آپ ایسی جگہوں میں رہتے ہیں جو کہ تنگ سے اور آپ نے وہاں وینٹیلیشن نہیں ہے، ہوا کا زیادہ کراسنگ نہیں ہے اور مسلسل آپ اس حالت میں رہتے ہیں تو وہ اس طرح بھی ہوتا ہے. آکسیجن کی کمی باڈی میں بھی ہوتے ہیں، پھیپھڑوں کا صحیح کام نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، تمباکو نوشی کی وجہ سے بھی سر درد آ جاتے ہیں. آدھی سر کا درد بے خوابی کی وجہ سے زیادہ تر ہوتی ہے، بے خوابی کی وجہ سے آدھا سر کا درد ہو جاتے ہیں، بے خوابی کی وجہ سے اور تمباکو نوشی کی وجہ سے، یا پھر کوئی بھی نوشی ہو، کچھ بھی ہو. جس طرح کے لوگ یہ چھالے والے، جس طرح پان اور یہ چیزیں جو انہوں نے لیے ہیں، یا کبھی اگر انسان عادی ہو جاتا ہے، کسی عادت کے عادی ہو جاتا ہے تو وہ عادت جب نہیں ملتے ان کو، کوئی چیز نہیں ملتے تو سر میں درد آ جاتے ہیں. کسی پریشانی کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتا ہے. یہ کوئی بھی وجہ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت سے وجوہات ایسے ہیں سر درد کی جو کہ معدے کی بھی پرابلم ہوتا ہے، گیس ٹربل کی وجہ سے بھی سر درد آ جاتے ہیں، قبضیت کی وجہ سے سر درد آ جاتے ہیں. اور اسی طرح پچھلی دفعہ ہم نے بات کیے تھے باقی گیس پہ گیس اور جو تیزابیت تھے اس پہ ہماری بات پروگرامز ہوئی تھے، اس کا علاج بھی بتایا بڑے اچھی طریقے سے. اور اس پروگرامز کو ابھی بھی یوٹیوب پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور ساتھ ہی فیس بک پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پروگرام جو پچھلا آپ سے مس ہوئی ہے.
کبھی کبھی کچھ جگہوں پہ مقصد نہیں آتا ہے چینل یا اس طرح اگر ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یا بجلی لائٹ چلے جاتے ہیں کوئی ایسا ہوتا ہے نا، تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں اس پروگرام کو. اگر مکمل نہ دیکھ سکے تو آپ یوٹیوب یا فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں. وہ پروگرامز میں ہم نے ذکر کیے تھے کہ گیس اور تیزابیت کی وجہ سے سر درد بھی ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ. اور پھر ہم نے بات کی تھے قبضیت کے بواسیر کے ایک پروگرام تھا، اس پہ بات ہوئی تھی. اور پھر نفسیاتی مسائل اور کیسے پرسکون اور بہترین زندگی گزارنے کے طریقے سلیقے ہم نے سیکھے تھے. بہت بہترین سے نیچر کے قریب رہنے کے ہم نے طریقے سیکھے تھے. بہت اچھی پروگرامز تھے. تو ساتھ ساتھ اور آپ نے بہت پسند بھی کیے ہیں، لوگوں نے بہت پسند کیے ہیں. تو کبھی کبھی اس پرابلم سے بھی ہو جاتی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی پریشانی ہے، کوئی بھی پریشانی ہوتا ہے، کئی بھی انسان وری رہتا ہے، کوئی ایسا تشویش میں رہتے ہیں، یا کوئی اس وجوہات بھی ہے، یہ بھی وجوہات ہے. پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. پانی پورا کر لیا کرو، آج کل زیادہ سے زیادہ پانی پینے کا پی لے، اور جتنا ہو سکے پانی پی لیا کرو. نقصان نہیں ہے، اچھے ہیں پانی. تو ہم آتے ہیں کہ وجوہات جو ہے ناک سے خون بہنا، یعنی اس کو نکسیر پوٹھنا بھی کہتے ہیں نا، نکسیر پوٹھنا، اور یعنی ناک سے خون آنا. تو ناک سے خون آنے کے جو وجوہات ہے وہ اچانک صدمہ لگنے سے بھی ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہونے سے بھی ہوتے ہیں، اور یہ شدید ذہنی صدمہ جو ہوتا ہے اس سے بھی ہوتی ہے، اور شدید گرمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. آج کل گرمی ہے، شدید بخار اور سر پر چوٹ لگنا، یہ اس کی وجوہات ہے. اور یہ نکسیر پھوٹنے کا یہ وجوہات ہیں. تو اس میں سے کوئی بھی اور بھی وجہ ہو سکتے ہیں، مگر کوئی بھی اگر آپ کو اس طرح کی مسئلہ ہے تو اس کا آج ہم آپ کو بتا دیں گے کہ نیچرل طریقے سے کیسا اور کس طرح سر درد کا اور نیچرل طریقے سے کس طرح حل ہو سکتا ہے، اور یہ نکسیر پھوٹنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. اور اس طرح کے آتے ہیں کہ چکر آنا، چکر آج کل ہر انسان کو کہیں نہ کہیں بالخصوص چکر ہوتے ہیں، اور چکر آتے ہیں، چکر ہی ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں، کیونکہ چکر انسان ہے چکر میں، ہر لحظہ وہ چکر میں رہتا ہے. کیونکہ اس طرح چکر جو انسان کو ہے لاحق ہے آج کل، وہ چکر ہے ان کے جو مصنوعی مشینی دنیا ہے اس کی چکر کی وجہ سے انسان اور چکر میں پڑ گئے. تو وجوہات جو ہے چکر آنا یعنی چکر آتے اس کے بہت سے نفسیاتی بھی ہوتی ہے، اور مگر جو وجوہات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مین ہے وہ ہے جو لو بلڈ پریشر کی وجہ سے چکر آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی جب آپ اٹھتے ہیں تو چکر آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا بلڈ پریشر لو ہے، چکر آ جاتا ہے. بد ہضمی، خون کی کمی، زیادہ گرمی میں گھومنا، بہت زیادہ جسمانی کام کرنا، نفسیاتی مسائل، جسمانی کمزوری، یہ تمام وجوہات ہے. اور سر کی طرف خون کے دباؤ کا کم ہونا، کبھی کبھی خون کے دباؤ یعنی کم ہوتے لو بلڈ پریشر کی وجہ سے، یہ بھی ہوتے. اور سر کی طرف خون کی کمی ہوتا ہے. جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، جو لوگ زیادہ تر ان کی زندگی بہت زیادہ مشینی مصنوعی ہے تو ان کو چکر ضرور آتے ہیں، اور چکر کی وجہ ہوتی ہے. وجوہات اور بھی بہت سارے ہیں، مثال کے طور پہ نفسیاتی جو مسائل ہے اس میں سے بھی چکر آنے کا ایک اچانک جو ہے نا کوئی ایسا خبر سننا، یا پھر خوف میں مبتلا ہونا، یا پھر کوئی انزائٹی سے زیادہ تر ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں. تو اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں کہ چکر آ سکتے ہیں، آپ کو چکر آ سکتا ہے.
کان کا جو درد ہے، کان کا آتے ہیں، آپ کان پہ آتے ہیں، کان کے وجوہات کیا ہوتی ہے اور اس کا پھر آپ کو حل بتا دیں گے کہ کان کے کان کو بار بار خارش کرنا، بار بار اس کو کھجانا، یہ اس کا مطلب ہے آپ کے کان میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. تو اس وجہ سے آپ یا تو کوئی انفیکشن ہے یا کوئی اس میں گندگی کوئی ایسا کچھ ہے، تو آپ کو فوراً ڈاکٹر کو رجوع کرنے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر آپ کو تجویز کرتا ہے کہ یا اس کو صاف کرنا ہے اس کو، یا آپ کو کچھ اور چیزیں تجویز کرتا ہے. ساتھ ایک کال بھی لیتے ہیں، کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ سر درد کا وجہ کیا ہوتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ڈاکٹر سعدیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی ڈاکٹر سعدیہ کیسی ہیں آپ؟ اچھی ہیں؟ ہاں جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے یاد کے اس دفعہ ہم آئے تھے اور آپ آئی ہی نہیں تھے. آپ بتا رہے تھے میں آؤں گی اور پھر آپ نہیں آئی. بس اصل میں تو ڈاکٹر صاحب نیکسٹ لیول بھی کرنا چاہ رہی ہوں. 1 تو میں نے کیا ہوا ہے اور ماشاء اللہ مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے. اچھا کہ اب میں 9 بھی کرنا چاہ رہی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے میں کروں گی. تو ویسے وہ بتا رہے تھے کہ 9 کے بھی ابھی آگے کافی زیادہ لیولس ہیں نا، تو میں نے کہا ہاں ہاں بہت سارے، ہاں اس کے بہت سارے پارٹس ہیں. تو ماشاءاللہ آپ اتنی آگے جا چکی ہے ڈاکٹر صاحبہ. آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے اور آپ نے اتنے اچیومنٹس لیے اسی سمدہ سے، اتنا بینیفٹس لیے آپ نے. تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، آپ جیسے ایکٹیو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آج کل سر درد اور ناک سے خون بہنا، نکسیر پوچھنا یعنی چکر آنا، کان اور گردن کے درد کے وجوہات کیا ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ اور آج کل جو ہے نا اس چیزوں میں اضافہ ہو گیا ہے، گردن کا درد ہے اور یہ کان کا درد ہے، سر درد ہے اور ناک سے خون بہنا، گرمیوں میں میرے خیال میں اضافہ ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی آپ ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، کوئی طریقہ بھی بتائیں گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ وجوہات کیا ہے؟ وجوہات میں ایک تو یہ ہے کہ گرمی سے ویسے نارملی مطلب بلڈ پریشر ہائی ہونا یا ہیٹ اسٹروک کا ہو جانا، یعنی کہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جانا، صحیح. یہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں. اور گرمی سے ویسے ہی مطلب ایکسٹریم ٹیمپریچر پہ سے انسان کو کافی ساری مطلب یہ ہے کہ سمٹمز آ سکتے ہیں، جیسے وہ اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے یا موڈ بھی سم ٹائم آپ کو بولے کہ موڈ فلکچویشن بھی ہو جاتی ہے، تو ہم کو اتنا اچھا فیل نہیں کر رہے ہوتے. لیکن اب میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ کا مطلب آپ اچھا فیل نہیں کر رہے، سر میں درد ہے یا مطلب بیزاری سی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے، تو اس میں اب جیسے اب مطلب میں نے یہ فائدہ میں نے دیکھا ہے کہ صرف آپ اپنی مطلب اپنا ہاتھ بھی ایون نہ رکھیں، اگر صرف اپنی جو ایک انگلی ہے اس کو آپ اپنے چکراس پہ سٹ کریں، اس کو ہیلنگ کریں اپنے کسی بھی چکر کو. جیسے مجھے اگر تھائرائڈ کا پرابلم ہے تو میں نیکسٹ والے چکر پہ صرف فنگرس رکھتی ہوں اور مجھے فوری طور پہ انسٹنٹلی اتنی اچھی انرجی جو نیچرل ہیلنگ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اور اس سے یہ ہے کہ موڈ ڈسٹربنسز یا ہیڈ ایک یا کوئی اس طرح سے آپ لو فیل کریں، فٹیگ ہے یا انگزائٹی ہے یا مطلب گرمی کی وجہ سے یا ایسے بھی اوور والے کو فٹنس آ جاتی ہے اور موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے، انسان کام بھی بڑے اس پہ کرتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے. صحیح بات. اور دوسرا یہ کہ اچھا آنکھوں میں جو میرے کانٹیکٹ لینس یوز کرتی ہوں نا، تو میری آنکھوں میں الرجی ہو گئی تھی بہت زیادہ. ڈاکٹر کو منع کرتے ہیں کہ کانٹیکٹ لینس یوز ہی نہیں کر سکتے. صحیح. اور بالکل میں اس کو ایک ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آواز ذرا کٹ کٹ آ رہی ہے. آئی تھنک موبائل ہے تو موبائل سے تھوڑا سا پرابلم ہو جاتی ہے. بالکل آپ کی آواز جو ہے نا کٹ کٹ آ رہی ہے. آپ کو صحیح مجھے سنائی نہیں دے رہے.
جی آپ تھوڑا سا ایسے اپنی لوکیشن تھوڑی چینج کی ہے. ہاں تھوڑا سا آپ چینج کرے تھوڑی جگہ تو تاکہ آواز آپ کی صحیح ہو جائے. جی میرے خیال میں اچھا ہو گیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہی تھی کہ یہ وجوہات ہوتی ہے اور یہ جو آپ جو سمدھا جو کر رہی ہوتی ہے تو آپ کی موڈ بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک خوبصورت سی ایک فریش ہو جاتے ہیں. کوئی بھی کام کے لیے مطلب ایک دم ریفریشنگ احساس ہوتا ہے. صحیح. اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کی بات ہے گرمی کی یہاں پہ آپ نا تو شاید کولڈ بھی ہے جس سے آپ اپنے باڈی ٹیمپریچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. صحیح اس کو صحیح صحیح صحیح. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آواز بالکل بند ہو گئی, بالکل بند ہو گئی. اچھا ہم تو سوری, میں نے آپ کو میں کوشش کر رہی ہوں آپ کو آواز آئے, لیکن یہ گھر میں کچھ اس طرح کا ہے سگنل کا پرابلم ہے. ہاں سگنل کے کوئی پرابلم ہوگی نا, تو گھر میں اگر پیٹیسل ہے نا, آئندہ میں پیٹیسل سے کوئی بھی اگر کوئی لائن نمبر ہے نا تو اس سے آپ ضرور بات کر لیا کرو. اب صحیح ہو گئی ہے میرے خیال سے, ویسے اب صحیح ہے. اب صحیح ہو گیا. آپ کی اسپیکر تو آن نہیں ہے, کبھی کبھی اسپیکر اگر آن ہے تو بھی ایسا پرابلم کرتے ہیں. نہیں اسپیکر آن نہیں ہے. اچھا جگہ چینج کی تھوڑی صحیح ہو. ہاں اب تھوڑا صحیح ہو گیا, اب تھوڑا صحیح ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی میں بتا رہی تھی کہ وہ کنجنکٹیوائٹس تھا مجھے آئیز میں نا, بہت سی الرجی تھی اور میں کانٹیکٹ لینس بالکل یوز نہیں کر سکتی تھی. اچھا. تو وہ اب یہ ہے کہ میں آئیز پہ صرف اپنا مطلب ہاتھ رکھتی ہوں, اپنی ٹچ کرتی ہوں, ان کو تھوڑی دیر ہیل کرتی ہوں. تو اس سے بالکل ماشاءاللہ سے جو انفلمیشن ہے وہ سیٹل ہو جاتی ہے, بہت اچھی نیچرل ہیلنگ ملتی ہے. اور یہ کہ اب میں آرام سے کافی کمفرٹیبلی میں یوز کر سکتی ہوں نا. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ہاں سمدھا میں تو ڈاکٹر صاحبہ بہت سے خوبیاں ہیں, بہت سے اچھائیاں ہیں, بہت سے جو ہے نا وہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ گردن کا درد وجوہات اس کی جو ہے وہ ایک طرف زیادہ دیر گردن رکھنا, زیادہ بوجھ سر پر اٹھانا, مسلز میں کھنچاؤ, سونے کا غلط انداز. مجھے تو صرف اسی کا پتہ ہے کہ یہ باقی بھی وجوہات ہے گردن کے درد کا, کوئی وجوہات ہے؟ اور جی اس میں یہ ہے کہ مطلب ایک تو آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ پوسچر کی وجہ سے, بیڈ سٹنگ پوسچر, یا اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسل سے انڈیو اسٹرین پڑتا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ درد ہو سکتی ہے. یا دوسرا یہ کہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی جو ڈیفیشنسی ہے نا ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. تو خاص طور پر فیمیلس میں خاص طور پہ نا, کیونکہ بچوں کے بعد وہ ان کے اندر آسٹیوپروٹک چینجز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے. تو اس وجہ سے بھی نا آپ جو بونز ہیں ان میں وہ شروع ہو جاتی ہے, ویئر اینڈ ٹیئر شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے. دوسرا نروس کا بھی ہمارے اب تو مطلب کافی لوگوں کو پرابلم رہتا ہے کہ ورٹیبرل کالم میں ایونچولی پھر یہ کہ ان کی پرابلم آ جاتی ہیں اور وہ ایسا کافی ایڈوانس ہو جاتی ہے نا, مطلب شولڈر بھی ہو جاتے ہیں. یہ بہت کامن ہے, اٹس ویری کامن. جو تھوڑی مڈل ایج میں ان کو بہت زیادہ یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, بہت زیادہ ہوتی ہے. صحیح. اس کے لیے یہ کہ ہم پین کلرز دیتے ہیں, مسل ریلیکسنٹس دیتے ہیں, لیکن ہمیں یہ پتا ہوتا ہے جب ہم لکھ بھی رہے ہوتے ہیں نا, یہ کوئی اس کا مستقل حل نہیں ہے, مستقل حل نہیں. ہاں بالکل. اور یہ وہ ہے مطلب یہ ان کے اپنے سائڈ افیکٹس بھی ہیں میڈیسن کے. ہاں میڈیسن کے تو بہت سائڈ افیکٹ ہے. صحیح بات. تو اس لیے اپنے لیے پرسنلی تو میں یہ کبھی بھی یوز نہیں کرتی ہوں پین کلر. ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی ہیلنگ انرجی دی ہے, ایک بالکل اتنی مطلب کبھی کبھی تو میں بہت رش کرتی ہوں, میں کہ میں اتنی خوشقسمت ہوں کہ مجھے اچھی انرجی ملی ہے. جی اللہ نے آپ کو اتنا درد ہو جیسا آپ اس کو اپنا ہاتھ رکھیں اور آپ کی جو انرجی سینٹر ہیں اس میں سے انرجی جو ہے وہ ہیلنگ انرجی اور سے آپ ہیل کر سکتے ہو اپنے آپ کو. ورنہ تو میڈیسن کے اتنے سائڈ افیکٹس ہیں اور وہ کب تک کھائے گا انسان. پین کلر تو ساری عمر تک کھا سکتا ہے, تو ان کو میدے میں السریشن ہوگی یا اس طرح کے بہت ملٹیپل پرابلمز ہوں گے نا. صحیح فرما رہے, صحیح فرما. تو یہ بہت اچھا آسان سمپل ہے سمدھا میں. اور کاش میں تو چاہتی ہوں کہ کاش کے لوگ جو ہیں وہ مطلب ان کو پتا ہو کتنا انلمیٹڈ بینیفٹ ہے.
انلمیٹڈ بینیفٹس ہے. بالکل صحیح. اگر انہیں پتہ چل جائے تو وہ تو کبھی بھی اگر تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو اوپن کرے بالکل. تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت بڑی ایک نعمت ہے جس سے بہت بڑی نعمت ہے سمدہ. الحمدللہ جیل سائنسز HMF ہے, PMBL ہے, بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. بہت اچھی سبجیکٹس ہے جیل سائنسز کے اور لوگ کیور ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ابھی میڈیکلی یہ چند دن پہلے ایک میڈیکل نے یہ پروف دیا کہ یہ جو ایک لڑکی تھی نا, ان کے دونوں پاؤں کاٹنے تھے. اب مجھے تو نہیں پتا وجہ کیا تھا, کس لیے کاٹنے تھے, اس کیا وجہ ہو سکتا ہے, میڈیکلی کیا تھا نا. مگر ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے پنڈی میں ہے آئی تھنک, تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کو ہیل کیا کہ چلو ابھی آپریشن سے پہلے ابھی چند دن تھے آپریشن کو نا, تو جب وہ ہیل کیا اور وہ لڑکی چل پڑی اور ڈاکٹرز نے ان کو چیک کیا اور انہوں نے کہا تھا ان کو آپریشن کی اب ضرورت نہیں ہے, اب ان کے پاؤں نہیں کاٹیں گے. تو یہ حیرانگی ہوتی ہے. یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ کہ اس زمانے میں بھی, اس دور میں بھی, اس مشینی دور میں بھی, اس مشینی حالات میں بھی انسان روبوٹ بن گئے ہیں. تو یقین زیرو ہو گئے, مگر مجبور ہو کے یقین رکھیں گے لوگ, ہے نا, مجبور ہو. میں آپ سے یہ کہوں گی, دیکھیں جیسے ڈائبیٹک کچھ ہوتا ہے, اگر جنہوں کو شوگر ہو جاتی ہے ان کے پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی, یا جو ان کی نروز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. اب کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے کہ ایک دفعہ نرو آپ کی ڈیمیج ہوگی تو اسے ریپیئر کر سکے, یا وہ ٹیشوز ڈیڈ ہو گئے ہیں تو اس کو الائیو کر سکے. صرف اللہ تعالیٰ ہی ان کی طاقت ہے, اور اس نے اپنے جیسے ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایک ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس جو شفائی طاقت تھی اور وہ مطلب اپنا ہاتھ رکھتے تھے تو یہ علاج ہوتا. تو یہی سمدہ میں جو ہے کسی چیز کی وہ میں تو کہوں کہ برانچ ہے, اور اس سے یہ ہے کہ ہاں بہت سارے وہاں ٹیشوز سارے میرے بن سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میری آئیز کے اندر اتنا مسئلہ ہے, میری بہن ہے 4 سرجری ہو چکی ہیں, اور کالم بچے جس کو کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یعنی کہ آنکھوں کا جو بھی اسپیشلسٹ ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہ آپ کو بتا سکتا کہ آپ کی آنکھوں میں اگر ایک دفعہ ڈیمیج ہو گئی, آپ آپٹک نرو ڈیمیج ہوگی یا ریٹنا آپ کا ڈیمیج ہو گیا تو وہ کسی طرح سے بھی ٹھیک ہو. لیکن جب اپنے آئیز کو میرے اپنی آئیز میں کافی پرابلم ہے, لیکن جو ہے میں اپنا اس کو اپنے ہاتھ رکھ کے ہیلنگ جب دیکھتی ہوں آئیز کو تو فوری طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ آنکھ کی روشنی ہے وہ بھر گئی ہے. اور میں نے اپنا چیک اپ بھی کروایا تو ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ بالکل آپ کی جو آنکھ کا جو پردہ ہے وہ ہیلدی ہے, حالانکہ وہ ہیلدی نہیں تھا پہلے. اور میں ایک باقاعدہ مطلب کہ ڈاکٹر ہمارے آئی اسپیشلسٹ ہیں, ان کی ریگولر پیشنٹ تھی, لیکن سمجھنا چاہیے اس کی خوبی ہے کہ وہ جس طرح پر بھی ہر بیماری کو شفا دیتے ہیں. الحمدللہ شفا ملتے ہیں سمدہ سے ہو یا نہ ہو. ڈاکٹر صاحبہ آئی ایم سوری آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہا ہے, تو اس وجہ سے بڑے افسوس ہو رہے کہ آپ کو میں بتا رہا ہوں, مگر آپ کو کال کو ڈراپ کرنا پڑے گا کیونکہ آواز صحیح نہیں آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہے, ورنہ آپ اتنے اچھی انفارمیشن دے رہے, اتنے لوگ بینیفٹس اٹھا رہے ہیں. آئی ایم سوری, تھینک یو آپ نے یاد کیا. میں آپ سے بھی بات کروں گی, اور یہ بس میں میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ ہر بیماری کی شفا ہے, شفا ہے بے شک. تو یہ کال اگر اللہ میں اگر سچا تو آپ ضرور ایسی چیز ہوگی جس بیماری کی شفا, اور انشاءاللہ سمدہ میں جو ہے وہ ایک شفا ہے, اور انشاءاللہ ہے آئیں اور لیکچر سنیں اور ان کا دل مانتا تو ضرور کریں. بالکل ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, ہم ڈاکٹر صاحبہ نے آپ سے بڑی خوبصورت باتیں کہی. ڈاکٹر صاحبہ نے آپ سے باتیں کہی تھے کہ وجوہات بہت ہیں, بہت سارا کچھ ہے, اور بہت ساری چیزیں کیور ہو سکتا ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے. ہم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح کے اپنے نیچرل طریقے سے علاج کریں. یہاں پر مجھے لینا ہے ایک بریک, اور بریک کے بعد آؤں گا آپ کو سر درد کا, انکسی کا پوٹھنا اور چکر آنا, کان کا درد, گردن کا درد کا بتاؤں گا طریقہ علاج. کہیں مت جائے گا,
यहीं पे बैठा रहेगा और शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू द नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। नाज़रीन, हमारे साथ ये कॉल भी है, कॉल भी लेते हैं, काफ़ी देर से होल्ड पे हैं और कॉल भी लेंगे और साथ कॉलर से भी पूछेंगे कि सर दर्द, नक्सीर का उठना और चक्कर आना, कान का दर्द, गर्दन का दर्द आजकल क्यों हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। नईम साहब कैसे हैं? नईम अंसारी साहब कैसे? आप अच्छे हैं माशाल्लाह। अब तो आवाज़ से आपकी खूबसूरत आवाज़ से एकदम पता चल जाता है कि नईम साहब हमारे साथ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे आप? अच्छे? और मेरे ठीक हूँ मैं, खैरियत से। और बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो है वो सब अच्छे हैं? हाँ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है सब। चलो मेरा सलाम कहना आप। और आज मेरा जो है ना एक ऐसा मैंने एक ऐसा आज टॉपिक रखा है कि बहुत कॉमन है आजकल सर दर्द, नक्सीर का फूटना, नाक से यानी खून बहना, चक्कर आना, कान और गर्दन का दर्द। आपको पता है कि आजकल इतना ज़्यादा हो गए हैं, चक्कर भी ज़्यादा हो गए और ये तमाम चीज़ें होते रहती हैं। नईम अंसारी साहब, आप क्या कहेंगे कि ये वजूहात क्या है और इसका फिर हल क्या है? थोड़ा सा नाज़रीन की नज़र करें, थोड़ी सी नाज़रीन को सुनाएं। जी डॉक्टर साहब, ये एक्चुअली एंग्जाइटी की वजह से और आजकल मौसम भी ऐसा, चूंकि गर्मी आ गई है, खासी जून का महीना है, तो गर्मी में ये नाक इनके नक्सीर फूटना वगैरह ये एक आम बातें हैं। अच्छा ज्यादा जो है एक ENT वगैरह के प्रॉब्लम तो खैर सर्दियों में भी चलते हैं, गर्मियों में भी चलते हैं। हाँ हाँ सही सही। तो ये लेकिन ये जो नक्सीर वगैरह का फूटना ये खास तौर पे गर्मियों में ये ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो इसके लिए यानी कि एक तो ये है कि आदमी ठंडी चीजें इस्तेमाल करे जो यानी कि मैदे में और अपने आप को ठंडा रखे, अपने आप को ठंडा रखे। हाँ सही सही ठीक है। दूसरे मैंने इसको समदा को भी मैंने इसमें बड़ा अच्छा पाया है। अच्छा। और जो है या मैग्नेटिक फोर्स जो इसमें यानी कि जो आपकी एंग्जाइटी और जो इस तरह की जो चीजें हैं, जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं, उसका भी और फिजिकल बीमारियों का भी इलाज समदा में बड़ा अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद भी अपने आप पे भी आजमाया है, बच्चों पे भी और दोस्तों पे भी। मैंने कभी जैसे भी पिछले दिनों यहाँ पे एक दोस्त को ऑफिस में सर में दर्द था बहुत, तो फिर मैंने उसको यानी कि पानी भी एनर्जाइज करके दिया और फिर उसको लेवल 2 से मैंने उसको हीलिंग की। वो माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया। इसी तरह एक दोस्त के पट्टे अकड़ गए थे यहीं पे ऑफिस में बैठे बैठे, उसको पता नहीं क्या हो गया, वो जहाँ बैठा था कुर्सी पे वैसे ही बैठा रह गया, वो गर्दन भी नहीं हिला पा रहा था। अच्छा। तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने हीलिंग किया उसको समदा से, वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया। फिर वो मेरे पास बाद में ऑयल लेकर आ गया उसका जैतून का, बोला मुझे कि आप जो है ना इसको दम कर दे, उसको तो नहीं पता ना मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने उसको फिर ऑयल एनर्जाइज करके दिया, तो वो खुद इस्तेमाल किया, तो वो अभी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। नईम साहब आप तो बहुत ही माशाल्लाह अच्छे हीलर है, बेहतरीन हीलर है और मैं अल्लाह आपको और खुशियाँ दे और ताकत देता है। अच्छा, एक तो नक्सीर फूटने का आपने बड़ा ज़बरदस्त सा आप तरीका है आपके पास यानी, और दूसरी बात ये है कि ये सर दर्द, चक्कर आना, कान का दर्द, गर्दन का भी कोई ऐसा कोई तरीका इलाज है? जी डॉक्टर साहब, ये देखिए समदा के अलावा भी और जैसे इलाज हैं, मसलन जैसे जैसे सर दर्द है, सर दर्द जो है वो एक खुद यानी कि कोई अपनी वजह नहीं होती। सर दर्द की वजह से होता है। जैसे आदमी को अगर कब्ज है तो सर में दर्द होगा, या और कोई यानी कि
کسی جگہ پہ کوئی اور پرابلم ہے تو اس کا امپیکٹ جا کے سر میں ہوتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے. تو آدمی کو یہ دیکھ کے تلاش کرے کہ وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے, وجہ کیا ہے, اس وجہ کو فائنڈ آؤٹ کرے تو وہ سر کا درد سے یعنی کہ اس ریزن کو دور کرنے سے سر کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. زبردست, کیا خوبصورت. دوسرا یہ جو اپنے ہے یعنی کہ گردن کا درد یہ وہ, تو اس میں بعض سروائکل کے بھی ہوتے ہیں پرابلم. جیسے لوگ جو کمپیوٹر پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں, اپنی گردن کو ایک ہی جگہ رکھتے ہیں, یا سر جھکا کے بہت زیادہ ٹیبل ورک کرتے ہیں, تو ان کے یہ پٹھے جو نا یہ اکڑ جاتے ہیں. تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ بہت زیادہ کمپیوٹر پہ نہ بیٹھیں. کمپیوٹر کا جو اس کی یعنی کہ مانیٹر ہے اس کو تھوڑا سا اونچا کر کے رکھیں گے, جو گردن بھی سیدھی رہے اور آئیز لیول جو ہے اس سے سیدھا اسکرین پہ پڑے. صحیح. سر جھکا کے بہت زیادہ سر جھکا کے کام نہ کیا جائے. آج کل تو لیپ ٹاپ ہے, آج کل تو اتنے ایسے لیپ ٹاپ آئی ہوئی چھوٹی سی ہے اور اتنے بڑے کام کرتے ہیں, بڑی سسٹم کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ کیا کریں نعیم صاحب, پھر وہ کیا کریں پھر ایسے رکھیں نا ڈاکٹر صاحب. مسئلہ یہ کہ اچھا اونچائی پہ رکھیں. انہیں چیزوں نے تو یعنی کہ تباہ کیا ہے نا. ہاں, وہ یعنی کہ یہ جو سہولتیں ہیں نا زندگی کی, دن بدن کی سہولتیں, اس نے تباہ کی. ہی بیماریوں کا باعث بنتی ہے. بالکل صحیح بات, صحیح فرمایا. تو یہ یعنی کہ ایک لیپ ٹاپ ایک بڑی اچھی سہولت ہے, لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ آدمی اس کو اپنے آئیز لیول پہ رکھے, اوپر ایلیویٹ کر کے رکھے, پھر استعمال کرے, بیٹھ کے استعمال کرے. لوگ ایسے لیٹ کے اور ایسے الٹے سیدھے اس طرح سے جب لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ گردن پہ, پٹھوں پہ, سر پڑتا ہے. حتیٰ کہ پورے ریڑھ کی ہڈی کو, پورا ریڑھ کی ہڈی کو متاثر کرتا ہے. کمر درد آ جاتے ہیں اور پوری کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بہت خراب حالت پیدا کرتا ہے. حتیٰ کہ لوگوں کے کندھے نکل جاتے ہیں نا, کیونکہ وہ لیٹ کے اور اپنے گھٹنوں پہ کمپیوٹر رکھے اور لیٹے ہوئے تو اس پہ کام کرو, اور پھر وہ اتنے آئز کے بھی قریب ہوتی ہے اور پھر نیچے دیکھنا ہوتا ہے, تو وہ ایک بڑا مصیبت بن جاتا ہے نا. اور وہ ایک دم پتہ نہیں چلتا. انفیکٹ اس کا آتا ہے فرض کرے 1.5 سال 2 سال بعد پتہ چل رہا ہے, پھر وہ آدمی اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہاں سے پھر ریکوری مشکل ہو جاتی ہے. بالکل, کندھوں سے, بازو میں اور ہاتھوں میں جو ہے نا یہ پین ٹریول کرنے لگتا ہے. یہ نسل ساری جو ہے اور اس سے پھر شائٹیکا پین سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ ہاتھوں میں جو درد ہوتی ہے, جو انگلیوں میں جو درد بعض لوگوں کے ہوتے ہیں, کبھی ایک انگلی میں درد ہے, کبھی دو میں ہے, کبھی اس طرح کے وہ اعصاب کے جو یہاں پر جو رشے ہے وہ موہرے کے وہ جو ہے نا ایک دوسرے کے وہ آ جاتے ہیں نا پریشر میں. گیپ اس میں رگیں پھنسنے لگتی ہیں موہروں میں, یا گیپ آ جاتا ہے, تو اس طرح کے پرابلم یہ اسی بد احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں. صحیح. بڑی اچھی بات ہے کہ نعیم صاحب, یہ تو آپ نے بڑی خوبصورت ٹپ بتائی, کیونکہ یہ ہر گھر میں ہے اور یہ پرابلم ہر گھر میں ہے اور ان کو سمجھنا چاہیے. یہ تو سمجھنا چاہیے. بالکل رکھ کے اور میز کے اوپر بھی یعنی کہ کوئی اور چیز رکھ کے اس کو ایلیویٹ کر کے اپنے بالکل آنکھوں کے سامنے لا کے تب اس کو آپریٹ کریں, تاکہ گردن آپ کی سیدھی رہے جب آپ کام کریں نا. بہت زبردست بات, بہت اچھی بات ہے. آج کل یہ بہت سے وہ ہوا ہے, بہت سے ایسے مسائل ہے کہ اس طرح ہو جاتی ہے. اور دوسری بات, وجوہات جو ہے اس کے چکر آنے کا, تو یہ چکر بھی آج کل زیادہ ہو گئے. نعیم صاحب, چکر کیوں آ رہے ہیں؟ چکر دنیا جو ہے ایسے ہی چکر میں پڑی ہوئی ہے. ہر آدمی جو ہے وہ کسی نہ کسی چکر میں ہے. کوئی جلدی امیر بننے کے چکر میں ہے, کوئی جو ہے یعنی کہ کوئی پراپرٹی خریدنے کے چکر میں ہے, چھوٹا آدمی ہے چھوٹے مکان میں رہتا ہے وہ بڑے کے چکر میں ہے. بڑے کے چکر میں, سب چکر میں لگے ہوئے لوگ, اس وجہ سے چکر زیادہ ہو گئے نا. ہاں صحیح بات ہے. اور چکر آج کل نوجوان طبقے کا اتنا زیادہ چکر بڑھ گیا ہے, ان کے ڈیمانڈز اتنے زیادہ ہو گئے. بیٹھے بیٹھے وہ بات آپ سے کر رہے ہوتے, مگر وہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں اور موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات طبقے کا ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو
جی نوجوان طبقہ ہے جی. آپ کی آواز کبھی بند ہو جاتے ہے اور کبھی نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اس سے اسٹمک میں اور دوسرے تیسرے ہارٹ پرابلم یہ اس طرح کے پیدا ہو رہے ہیں. صحیح. کیونکہ جنک فوڈ میں جو مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ بہت ان ہائیجینک ہوتا ہے اور بالکل اور پتہ نہیں کیسے کس طرح سے بناتے ہیں. تو یہ بازار کی چیزیں اور یہ جنک فوڈ کھانا جو ہے نا یہ بھی یہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے. ہاں 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 صحیح فرما رہے ہیں. اور اس طرح گھر میں پکی ہوئی سادہ صاف غذا جو ہے وہ آدمی کو کھانی چاہیے. ہاں 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 صحیح فرما رہے ہیں بالکل. گھر کے غذائیں بھی آج کل جو ہے نا لیڈیز کو, کچھ لیڈیز کو تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اس طرح کام کر رہے ہوتا ہے. اچھا میں ایک کتاب میں پڑھا تھا, پرشین میں تھا ایک کتاب, بڑا خوبصورت کتاب, ایک بڑی سی کتاب جو نیچرل ہیلتھ پہ تھا نا, وہ ہاں ان میں نے پڑھا تھا کہ اگر کسی بیوی نے اپنے ہسبینڈ کو جو ہے نا اس دنیا سے چلے جانے کا کوئی ارادہ ہے تو ان کو مرغن غذائیں پکا کر تو وہ خود ہی چلے جائیں گے اس دنیا میں. تو آج کل کچھ لیڈیز ہے جو کہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ جو کھانا بناتا ہے سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے کھانے کا ہے. فارسی تو میرا بھی سبجیکٹ رہا ہے ڈاکٹر. اچھا پرشین آتے ہیں آپ کو, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اچھا آپ کی آواز ذرا سا بند آ رہے, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. تو میں سگنل یہاں پہ جو ہے نا کچھ شاید گڑبڑ کر رہے ہیں. نہیں سگنل کے وجہ نہیں ہوگا میرے خیال میں, کوئی ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ میوٹ ہو جاتا ہے, کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو جاتی ہے. تو آپ چلو بات کو مسلسل رکھے. بہت خوبصورت بات کہی ہے آپ نے, بہت اچھی بات کہی آپ نے. وجوہات جو ہے یہ چکر آنے کا یہ بھی ہے, اور وجوہات جو ہے نا زیادہ تر خون کی کمی بھی ہو سکتا ہے, لو بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے, اور اس طرح کی زیادہ گرمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے نا. جی بالکل. بہت زیادہ جسمانی کام, نفسیاتی مسائل بہت ہے جو کہ ہو سکتا ہے یہ چیزیں, کیونکہ آج کل جو ہے یہ نفسیاتی مسائل بہت بڑھ گئے ہیں اور لوگوں کو اتنا بڑی چکر ہوتے ہیں تو اس وجہ سے مسائل بڑھ گئے. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ مرغن غذائیں, اور یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا آج کل. تو سب چیزیں مصنوعی مشینی ہو گئے, اور لیڈی کو بس یہ ہوتے ہے کہ وہ پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا لذیذ بنے, بس. ہاں جی بالکل. بس یہ ان کو چکر ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا لذیذ بنے, بس جو ابھی باڈی کے لیے موزون ہو نہ ہو, بس کھانا لذیذ بنے, بہترین ہو, اور ان کے ٹیسٹ اچھے ہو, بس لوگ تعریف کریں. آج کل سارے لوگ تعریف کے پیچھے لگے ہوئے. نعیم صاحب کیا کریں؟ تو یہاں پر مجھے نعیم صاحب بڑے آپ سے جی نہیں چاہ رہے کہ میں آپ کو ڈراپ کروں, مگر بس وہ کیا کروں کہ ایک بریک لینا ہے. تو بہت شکریہ, آپ نے یاد کی ہے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی مہربانی ڈاکٹر. یا ویلکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, یہاں پر میں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد آتے ہیں. آپ کو سر درد, چکر آنا, آپ کا بھی کوئی چکر تو ضرور ہوگا, اور پھر وہ چکر کے کیا وجوہات ہے, اور وہ بھی آپ نے سن لیا. کان کا درد کا چکر ہے, گردن کا درد کا چکر ہے, ناک سے خون بہنے کا چکر ہے. تو یہ تمام چکروں کو ہم ایک شارٹ بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں حل کیسا ہے. کالرز نے بھی آپ کو حل بتایا بڑی زبردست, مگر میں آپ کو حل جو بتاؤں گا تو وہ اور یونیک یا بہترین ہے. کہیں مت جائے گا, شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں.
ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عالم صمد. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے وہ چکر شکر کے, تو بات سب سے پہلے میں آپ کو سر درد کی بات کروں کہ سر درد کا ٹھیک ہونا یعنی ان کو تھوڑا سا کم کرنا. سب سے پہلے تو آپ تشخیص کرے پرابلم کہاں پر ہے. اگر یہ تشخیص ہو کہ پرابلم کہاں سے, سر درد کہاں سے, وجہ کیا ہے, کیونکہ سر درد کا ایک وجہ ہوتی ہے تو سر درد بغیر وجہ نہیں ہوتی. تو وجہ آپ ڈھونڈ لیں, وجہ کا علاج کریں, اور اگر وجہ معلوم نہیں ہے تو ضرور کسی مالج سے کانٹیکٹ کریں. اور ساتھ مالج تک پہنچتے پہنچتے میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا. زیادہ لیکوڈ لیں, زیادہ پانی لیں, زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں. ریلیکس اور یہ سجیشن اپنے دے دیں کہ ہر بیماری کا علاج ہے, ہر چیز ہے, ایسے پاسبل ہے, ممکن ہے. اپنے آپ کو تسلی دے, تشویق کرے اپنے آپ کو. سر درد آپ کا آدھا کم ہو جائے گا, یقین مانیں, آپ ذرا اس کو آزما لو. دوسری بات یہ ہے یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا تو اس کے وجہ سے آپ کے بلڈ پریشر بھی نارمل آہستہ آہستہ تھوڑا نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جو آتے یعنی ذہنی دباؤ کو تھوڑا سا کم کریں اور کوشش کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے گہری گہری سانس لیں. یہ گہری سانس تھوڑی دیر کے لیے آپ لیں گے, آپ کے سر درد تقریباً کافی افاقہ ملے گا. حتیٰ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سر درد بالکل دور ہو سکے. ایک کال لیتے ہیں, کال کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ چکر آنے کا طریقہ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کون جی, کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں یاسمین بول رہی ہوں, یاسمین زاہد کراچی سے. بالکل الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. آپ کیسی, اچھی ہے؟ بس آپ کی دعاؤں کے زیر سائے ہوں, آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں. جی ماشاءاللہ یاسمین صاحبہ, بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے اور پاور عطا فرمائے. بس پاور عطا فرمائے تاکہ میں اللہ کی مخلوق کی اور خدمت کر سکوں. انشاءاللہ آپ سے ملی ہوں, اس کے بعد سے تعداد جتنا ہو سکتا ہے میں چلتے ہوئے آدمی کی بھی مدد کر دیتی ہوں. ماشاءاللہ ظاہر ہے وہ تو آپ بن جا رہی تھی تو جاتے جاتے اتری, ایک عورت سے چلا نہیں جا رہا تھا, اتر کے پھر اس کو ہیلنگ دی, تو ماشاءاللہ چلنے لگی, تو پھر میں اپنے بیٹھتی ہوں. ماشاءاللہ کیا بات ہے, واہ 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 واہ. اتنے اللہ تعالیٰ, اللہ حاضر ہے, وہ جانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے اتنے طاقت آپ کو عطا فرمایا, اور تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے ٹیچ کیا ہے. بس یہ اللہ کی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. ہم تو اس میں سمجھا میں واقعی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, اور اس کا یہ کہنا چاہیے فوری ریزلٹ آتا ہے. فوری ریزلٹ آتا ہے, الحمدللہ فوری ریزلٹ آتا ہے. بس بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن وہ جو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن 1 2 3 4 منٹس بعد پھر ان کو ایکسپٹ کرنا ہی پڑتا ہے, کیونکہ وہ فلو ہو جاتی ہے ان کے پاس. صحیح, بالکل صحیح فرما رہے, بالکل صحیح فرما رہے. اس دفعہ بس یہ آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ ہمارا ہے ایک یہاں کراچی میں ہے نا, تو انشاءاللہ ہم آپ نے لوگوں کو تیار کیے ہوں گے نا. جی ہاں, میں نے ماشاءاللہ سے کافی لوگوں کا کیا ہے. بہت اچھی بات ہے, مسلسل کر رہی ہوں, اور اللہ کا شکر ہے سب کے پاس ریزلٹ ہے. ایک ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ اینٹی ریزلٹ ہو. نہیں, آپ نے لوگوں کو اپنے جیسا بھی بنانے کی کوشش کرنے, جس طرح میں اپنے جیسے بنا رہا ہوں آپ کو, کسی اور کو, اور آپ اپنے جیسا بنانے کی بھی تو کوشش کریں گی نا, اور لوگوں کو بھیجیں گے. یہ جو آنے والی کراچی میں سیمینار ہے اس میں آپ بھیجیں گے نا انشاءاللہ نا؟ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. ہر اسٹوڈنٹ کا فرض بنتا ہے, اور ساتھ جو بھی تجربات ہے مجھے لکھ کے دیں گے. میرا ایک کتاب چھپنے والا ہے, اس میں ہے ایکسپیرینسز جیل سائنسز اسٹوڈنٹس ایکسپیرینسز, اس کا نام ہے. آ رہے ہیں ریزلٹ تو ہم کیوں نہیں لیں گے. ہاں بالکل, ہمارے استاد ہیں, باپ کی جگہ ہے. جی بہت شکریہ. اچھا یہ ہے کہ میں یہ جو کتاب جو چھپیں گے نا, تو یہ دنیا کو حیران کریں گے کہ آپ لوگوں کے جو تجربات ہے, کینسر جیسے, برین ہیمریج جو, اور برین ٹیومر جو ٹھیک ہوئی ہے, جو ہے نا جو کمر کے جو مہرے ہے وہ میڈیکلی کیور نہیں ہو سکتے تھے, اور لوگ جو فالج تھے کمر کے مہرے ہوتے ہیں, اور جب وہ ڈلیوری میں ان کی انجیکشن لگاتے ہیں نا, اس کے اندر 4th اور 3rd میں ہوتا ہے, وہ ماشاءاللہ ان کو ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح تجربات جو ہے جو آپ لوگوں کے ہے
ایسے کرونک ڈیزیز. بھتیجا تھی اس کی کمر میں تھا, کہیں سے بھی اس نے علاج کرا لیا, صحیح نہیں ہو رہا تھا, الحمدللہ اس کا صحیح ہو گیا. اس کے علاوہ کئی اور کلائنٹ میرے پاس آتے ہیں تو ان کا صحیح ہو گیا ہے. صحیح ہو گیا, بہت اچھی بات ہے. بالکل اسی وقت صحیح ہو جاتا ہے, مگر میں کہتی ہوں 3 دن آپ ہیل کرا لیں. 3 دن ہیل, ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. پختہ تاکہ وہ جڑ سے چلی جائے گی. صحیح بات ہے, صحیح, بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشحالی. یہ کتاب جو ہے نا ایک بہت حیران کن کتاب ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ یہ جو کتاب ہے, کون سی یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ذرا میرے بات کو غور سے سن لیں گے تو میں آپ کو بتاؤں. ایک کتاب چھپنے والا ہے, اس کا نام ہے جیل سائنسز, اسٹوڈنٹس آف جیل سائنسز ایکسپیرینسز آف اسٹوڈنٹس کے نام سے ہے ایک کتاب جو ابھی چھپیں گے. اس میں صرف وہ اسٹوڈنٹ نے جو خود لکھ کے دیے ہے وہی تجربات ہے, اس میں اسٹوڈنٹس کے تجربات ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے تجربات پوری کی پورا لکھے, چاہے 100-200 صفحات کیوں نہ ہو, چاہے 400 صفحات کیوں نہ ہو, وہ ہم چھاپیں گے. ٹھیک ہے, وہ ہم چھاپیں گے اور آپ کے نام سے ہی چھاپیں گے. وہ آپ کا ہی ایک چیپٹر ہوگا. آپ کا نام ہی کافی ہے, کوئی بات نہیں, آپ نے ہم کو اعزاز دینا ہے. نہیں, وہ تو آپ کے نام سے اس لیے آئیں گے کہ آپ نے اس کا علاج کیے ہے, اس چیز کا, کیونکہ وہ تو میرے نام سے تو نہیں آئیں گے. میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میں نے کیے, میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ نے کیے, ان کا یہ نام ہے, ان کا یہ فلاں جگہ سے ہے اور اس طرح ہے, یہ ہے. تو وہ ایک ثواب بھی ہے نا, ان لوگوں کو ایک نالج بھی ملیں گے اور لوگوں کو ایک بڑے, اور دوسرے لوگ بھی اس طرف آئیں گے. ثواب کی بات ہے اور عبادت بھی ہے. اور آپ لوگوں کے تھوڑے سے اگر کوئی چاہتے ہیں زیادہ, اگر کوئی چاہتا ہے تو ان کا ہم ای میل ایڈریس بھی دے سکتا ہے اس کتاب میں. اگر چاہتے ہیں تو ہم ان کے آفس کا یا کسی اور کا اگر وہ چاہیں تو ایڈریس بھی دے سکتے ہیں. اگر چاہے تو, نہیں چاہتے ہیں تو ہم صرف نام دے دیں گے. وہ بھی اس میں لکھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کہ آپ پورا آپ کا اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر بھی دینا چاہتے ہیں, نہیں دینا چاہتے ہیں, یا صرف اپنا نام بس اور شہر کا نام کے بس. یہاں بالکل میں لکھنا شروع کر دیتی ہوں, ماشاء اللہ, فکر نہیں کیجیے. بہت اچھی بات, آپ نے بڑی اچھی بات بتائی ہے. آپ بہت ثواب بھی ہے. اور ایک لکھنا جب انسان شروع کرتے ہیں نا تو ان کے ذہن بھی کام کرنا شروع کرتا ہے, بڑی زبردست. ہاں بالکل. تو یہ صرف آپ سے نہیں, میرا ہر اسٹوڈنٹ سے یہ ایک درخواست ہے کہ وہ اس طرح کریں, اور یہی ہمارے ساتھ بھی دینا ہے اور ان اپنے ساتھ بھی خوبی ہے, ان کے لیے بھی اچھائی ہے اور ہمارے لیے بھی اچھائی ہے, سب کے لیے اچھائی ہے, سب انسانیت کے لیے اچھائی ہے. اور کتاب جب آپ کو پتہ ہے چپ چاہتا ہے تو یہ پوری زندگی کے لیے ہوتے ہے نا. زندگی کے لیے نہیں, تا قیامت تک کی ہوگی نا. بالکل ہوتی ہے کوئی اچھا کتاب, کوئی ایسے تجربات آئندہ نسلیں جو ہے نا وہ پڑھیں گے کہ ایکسپیرینس ملتا ہے. بالکل. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے, اپنے اس کلاس میں ملیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ نے یاد کیے, کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے, میں آپ سے بات نہیں کر سکوں گا اور پروگرام کا خاتمہ ہے, مجھے تھوڑا سا کچھ بتانا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاد رکھیے گا سب اسٹوڈنٹ, یہ چیزیں مجھے آپ لکھ کے دیں گے, یا ہمارے ایڈریس پہ بھیج دو, نہ آفس کے ایڈریس پہ, یا مجھے خود جہاں جس شہر میں ہوں اگر میرے اپنے ہاتھوں میں دے دے تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا. مجھے خود دے دے کسی سیمینار میں, یا لاہور میں, یا کراچی میں, یا اسلام آباد میں, یا ویسے بھیج دے. آپ پوسٹ بھی کر سکتے ہیں میرے نام سے, اور اپنا موبائل نمبر بھی لکھے, اور یہ پھر پوچھے کہ آپ کو پہنچا کہ نہیں پہنچا. آپ یہ ضرور کر لے, اور جتنا ہو سکے آپ لکھ لیں. اور یہ جو کتابیں ہیں آپ کے سامنے ہیں, یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ میں نے اسی طرح بیٹھ کے تھوڑا ٹائم نکال کے نا تو یہ سارا کچھ لکھ لیے ہیں. تو روزے تک یہ چھپنا چاہیے اور آپ کو بھیجنا ہے انشاءاللہ. اگر کچھ اور لکھنا چاہتا ہے تو پھر اگلی ایڈیشن میں ہوں گے, مگر اس ایڈیشن میں آپ کچھ نہ کچھ ضرور بھیج دیں, جتنا ہو سکے آپ سے وہ چیزیں بھیج دیں. تو پروگرام کا وقت نہیں ہے, اور یہ تمام چیزوں کا پلیز اپنا خیال رکھیں, کیونکہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں آپ سے ذکر کروں گا اس چیزوں کا بھی تھوڑا بہت, اس کے جو علاج ہے اس کا یہ بھی آپ کو بتا دوں گا. تو اگلا جو پروگرام ہے وہ ہے جو ہے نا وہ ذہنی الجھن ہے.
ذہنی دباؤ، ذہنی الجھن کی وجہ سے بھی یہ تمام چیزیں ہوتی ہے. ذہنی الجھن کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے یہ ہوتے سر درد، نکسیر پوٹنا اور چکر آنا، کان کا درد اور گردن کا درد، یہ تمام چیزیں اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ذہنی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ذہنی الجھن جو ہے نا کیسے، اور دوسری بات یہ ہے کہ برے عادات جو کہ ذہنی الجھن پیدا کرتے ہیں بہت سے، تو برے عادات کیسے چھوڑیں گے؟ اگلا ہوگا انشاءاللہ. یہ جو عادت جس پہ آپ کو کنٹرول نہیں ہے کہ میں مقصد بیٹھ نہیں سکتا یا بیٹھ نہیں سکتی یا میرا سر درد، جو بھی وجوہات ہے جو ہم نے بتا دیے، اگر ایسا کچھ بھی ہو تو اگلے انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اس کا وجہ کیا ہو سکتی ہے، اور زیادہ اور بری عادات کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، اور ذہنی الجھنوں سے کیسے نجات پائیں گے. ضرور دوسرا پروگرام دیکھیے گا. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے، ملتے ہیں کل. اللہ حافظ.